دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بقرعید ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرعید اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی کہ جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستو بقرعید کا تہوار ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے، اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرعید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہیں یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، ان پر قربانی کرنا معاف ہے، اور یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص ہے جو سفر میں ہو، یعنی کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہ وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع کر دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنون پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنونوں پر واجب نہیں۔ مجنون سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب بقرعید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے، اگر یہ لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی
खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर भी बकरा ईद की कुर्बानी माफ है, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ना हो, या 52.5 तोला चांदी ना हो, या फिर उसके पास में इतने सोने या चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, बस आप इतना ध्यान रखें, कुर्बानी इसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो यह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी के दिन कुर्ब करना बेहद ही पसंद और महबूब है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है, जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह ही माफ होते हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा ही से माफ होते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन को जारी करती है। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दें, हर मुसलमान ये देख लें कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन जारी करती है उनको अपनाना जरूरी है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप दिखावा करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की नजर में भी आ जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाएं। आमीन।